اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے پیام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں سورہ عنکبوت کے چوتھے حصے کا، تو بنا کسی دیر کے ہم چلتے ہیں محترمہ سیما زیدی کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج آپ کیا بتا رہی ہیں ہمیں؟ چوتھا حصہ ہم سورہ عنکبوت کا کر رہے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی، گزشتہ نشستوں سے ہم مسلسل سورہ عنکبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں جی، اور اپنی سی کوشش کی ہے کہ اس سورہ کے مطالب کو بیان کر سکیں۔ اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے انبیاء کے تذکرے کو شروع کر دیا تھا، اور اس میں جناب نوح کا تذکرہ اور جناب ابراہیم کا تذکرہ ہم نے شروع کیا۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 18 تک وہ بیان ہے جو جناب ابراہیم نے اپنی قوم کو توحید کے دلائل کے طور پر یا ان کی تبلیغ یعنی ان کو دعوت دینے کے لیے عرض کی، اور پروردگار عالم نے ان کے بیانات کو کوٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بیچ میں گیپ آتا ہے، اور کم از کم 19 سے لے کر 23 آیات تک، 19 سے لے کر 23 آیات تک پروردگار عالم کے بیانات ہیں جو اس دلائل کی روشنی میں یا اس قوم کے رویے کے رد عمل کے طور پر پروردگار عالم نے کہا، جو کہ ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا، کہ وہ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے پہلے کس نے پیدا کیا، یعنی پہلی مرتبہ تمہیں کس طرح سے پیدا کیا گیا اور کس نے پیدا کیا۔ جب وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ بات آسان ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ اس کے بعد آگے کے جو بیانات تھے جس میں یعنی یہ تمام آیات، یہ تمام نشانیاں لوگوں کے لیے بالکل واضح ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی رحمت سے نا امید ہو جائے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے پروردگار عالم جناب ابراہیم کے بیانات کو کوٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر ان کی قوم کا ایک رد عمل، کہ جب جناب ابراہیم نے حجت تمام کی ان کے اوپر، تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، سوائے اس کے کہ چونکہ وہ ہٹ دھرم تھے اپنے عقائد پر، اپنے تمام مذہب پر، تو انہوں نے یہی کہا کہ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ یہ کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو۔ اور یعنی اس میں چونکہ سب شریک تھے، نمرود بھی شریک تھا اور نمرود کے قوم والے بھی شریک تھے، اور پھر یہ ایک آخرکار فیصلہ ہوا کہ نہیں، آگ میں جلانے کا عذاب قتل کرنے سے زیادہ مہلک اور دردناک ہے، لہٰذا ابراہیم کو یہ والا عذاب دیا جائے۔ اور پھر پروردگار عالم نے جو ہے وہ انہیں اس آگ سے نجات عطا کی۔ اور اس کے بعد پھر جناب ابراہیم کی وہ باتیں، وہ تبلیغ کہ جس میں انہوں نے کہا کہ تم نے جن بتوں کا انتخاب کیا ہے صرف اس بات پر کہ چونکہ تمہارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے یا تمہارے دوست احباب کرتے ہیں، تو تم ان کی دوستی کی خاطر، تم ان سے ناتا نہ توڑنے کی خاطر ان کے کہنے پر ان کے پیچھے چل رہے ہو، اور ایک دن آئے گا جب قیامت کے دن تم خود ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے، اور یہاں ایک سوال ہے، میں آپ کو روکنا چاہ رہی ہوں۔ جی، اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم ضروری نہیں کہ تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ صحیح راستے پہ ہوں، صحیح دین پہ ہوں، یہی چل رہا ہے نا صاحب؟ مطلب حضرت ابراہیم یہی تبلیغ کر رہے ہیں نا کہ تم ان بتوں کو پوچھ لو جن کو تمہارے ماں باپ دادا سب فور فادرز پوچھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ اتنی ساری جو ہم لوگ، اب میں اپنے اوپر آ گئی، ہر اس میں اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہوں، ہم لوگ جو اتنی ساری چیزیں دادی اینڈ اماں اینڈ نانی یہ سب ان کی لیتے ہوئے آ رہے ہیں، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے یہاں کی رسمیں وغیرہ، تو وہ تو اسلام سے ہٹ کے ہیں کافی سارے، تو ہم کو پھر کیا چینج کرنے کا حق ہے پھر؟
ہاں یہاں وقت تو نہیں ہے کہ ہم فردن ان باتوں کو ہائی لائٹ کریں، لیکن لب لباب یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس بات کو لازمی اور ثابت کریں کہ آپ جس راہ پر ہیں کیا وہ واقعی صحیح ہے، یعنی اس بات پر خاموش ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے جو مجھے میرے ماں باپ نے سکھا دیا، جو میرے آباء و اجداد لے کر آئے تھے میں تو اسی پر ہی ہوں. آپ یعنی کو نہیں آپ لگتا ایک منٹ، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم مطلب ہم لوگ دینی طور پر بہت ساری باتوں میں بہت غلط روشوں پہ چلتے ہیں، محرم کے اندر بھی اور رمضان کے اندر بھی، اور مطلب وہ ہمارا کلچر ہے شاید اس لیے، اور وہ چلتی چلی آ رہی ہیں چیزیں. نہیں، آپ جس بات کو کہہ رہی ہیں نا وہ اصل میں فروعی مسائل ہیں، یہاں بات ہو رہی ہے عقیدے کی، یعنی یہاں ٹھیک ہے. پر بات پر ہو رہی ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں ہم غلط نہیں ہیں کہ ہمارا عقیدہ خدا بالکل نخواستہ غلط ہے یا ہم نہیں خدا کے نہیں نہیں، منکر ہیں الحمدللہ یا ہم اس راستے یا الحمدللہ. اس انبیاء اور مرسلین کے منکر ہیں، یہاں یہ بات نہیں ہے. یہاں جو پرٹیکولرلی جو پروردگار عالم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے یا جناب ابراہیم نے جو پوائنٹ آؤٹ کی وہ عقیدتی مسائل کو یعنی عقیدے کو درست کرنے کے لیے بات کی گئی ہے. تو یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم جو بتوں کو مانتے ہو، دیکھیں ایک نبی ہی بات کہہ سکتا ہے یہ بات، اس لیے کہ نبی جب توحید کی دعوت دے رہا ہے تو اس کے بعد دلائل موجود ہیں اپنی بات کے لیے، اور پھر وہ جب سامنے والے کو کہتا ہے کہ تم جن بتوں کو مان رہے ہو تو تمہارے پاس کیا دلائل ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا، اور اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو کیا فقط یہی ثبوت ہے کہ تم اپنے ماں صحیح. باپ کی بات سن رہے ہو، اپنے آباء و اجداد کی باتوں پر عمل کر رہے ہو، اور اپنے دوستی اور محبتوں کے رشتوں کی وجہ سے اس چیز کو قبول کیے ہوئے. تو بات یہاں پر عقیدے کی ہوتی ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے وہ اصل میں فروعی مسائل ہیں. وہ عقیدے کے بعد جب ہم فروع دین میں قدم رکھتے ہیں، جب عمل کے میدان میں آتے ہیں تو بہت سارے ایسی چیزوں کو ہم معاشرتی سماجی رسومات کے حوالے سے قبول کر لیتے ہیں، تو اس میں واقعی اس میں بھی ہمیں چھان بین کی ضرورت ہے، اور اتنا ہی زیادہ یہ بھی مسئلہ اہم ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر اس عقیدے کا مسئلہ اہم ہے کہ عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے. تو یہاں پر بنیادی طور جی پر بالکل. عقیدے کی بات ہو رہی ہے. اور پھر جب یہ مطلب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان کو دلیل دی تو اس پہ آپ جانتے ہیں سب کے سب تاریخ بھی ہم نے پڑھی ہے کہ جناب ابراہیم کو جو ہے کی باتوں کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا، اور آخر کار ایک بہت بڑی آگ روشن کی گئی. یعنی اتنا تک بھی کہا گیا ہے کہ اس قوم کا ہر فرد نے اپنے پیسے سے اس لکڑی کے انبار کے اندر وہ لکڑیاں لا کے جمع کی ہیں، یعنی ہر فرد کا حصہ تھا. تو کتنا عذاب نازل ہوا ہوگا ہر شخص پہ. اور آگ اتنی بڑی روشن کی گئی کہ آسمانوں کو چھو رہی تھی. یعنی خود جناب ابراہیم کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے بھی کوئی شے نہیں تھی کہ یعنی کہ کس طرح پھینکا جائے، اس کے لیے بھی ایک منجنیق تیار ہوئی، ایک کیٹاپلٹ تیار ہوئی جس نے پھینکا باقاعدہ بہت دور سے ابراہیم علیہ السلام. تو یہ حالت تھی، اور اتنی بلند آگ تھی کہ مطلب تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ اس میں کوئی بھی بچ جائے گا. لیکن دیکھیں کوئی بات ہوتی ہے نا، توحید کا یا توحید پرست جو ہوتا ہے اس کا یقین اور اس کا اعتماد اس درجے پر تھا کہ فرشتوں نے بھی جب پریشان ہو کر بارگاہ الہی میں فریاد کی کہ پروردگار اب اس وقت تو روئے زمین پر صرف یہ ایک ہی شخص ہے جو تیرا کلمہ پڑھ رہا ہے، کیا یہ بھی عذاب کا شکار ہو جائے گا، یا یہ بھی ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو جائے گا، اور کیا تو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں؟ پروردگار عالم نے اجازت دی. لیکن ابراہیم کے یقین کا یہ عالم تھا کہ جب فرشتے آئے اور ان سے کہا کہ کیا ابراہیم تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے کہ ہم تمہیں راستے ہی میں سے واپس لے لیں گے اور تمہیں بچا لیں گے، ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر خدا چاہے تو، اگر خدا چاہے. یعنی اب یہاں پر فرشتوں سے بھی مدد طلب کرنا گوارا نہ کیا. اب موقع پر ہمیں واقع کربلا بھی یاد آتا ہے کہ جب امام حسین جب کربلا کے میدان میں موجود تھے اور اتنی بڑی مصیبت ان کے چاروں طرف تھی، اس موقع پر بھی فرشتوں کی قطار در قطار چاروں طرف سے امام کی نصرت کے لیے موجود تھی، لیکن امام حسین ہر ایک کو یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے خدا کے لیے کام کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیں نا انبیاء کو بچا لیا گیا ہے. آئمہ کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ آئمہ نے وہ قربانی دے کر اپنا نام بلند کیا ہے.
ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا گیا, ابراہیم علیہ السلام کا سر کٹ گیا. یعنی یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ایک شخص اس قربانی کو انجام دینے کے بعد جو ہے وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ قربانی کے لیے تیار ہے, لیکن اس موقع پر پروردگار عالم نے ابراہیم کو بچا لیا کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے, یا ابھی اس سے بڑے ظرف کی ضرورت ہے جو یقیناً انہی کی نسل میں سے آنے والے آخری نبی کی اولاد میں سے ہوگا. تو یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تو خدا نے اپنی پوری قدرت دکھائی, اس لیے کہ نمرود اپنے محل سے دیکھ رہا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب اس کا خدا اس کے ساتھ کیا کرے گا, کہ یہ اب کس طرح سے اپنے آپ کو بچا لے گا. تو پروردگار عالم نے آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا, آگ کو بجھایا نہیں ہے, بلکہ آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا, ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. اور آگ اسی طرح روشن رہی, اور ابراہیم عین آگ کے درمیان اسی طرح سلامتی کے ساتھ بیٹھے رہے کہ یعنی روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو گئی کہ باقاعدہ کپ کپانے لگے. اور کہا پھر دوبارہ حکم ہوا پروردگار عالم کا کہ اب اتنی ہو کہ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کو جو ہے وہ سلامت رکھ. نہیں تو یہ سب لوگ دیکھ رہے تھے جنہوں نے لکڑیاں جمع کی کہ آگ جو ہے وہ, یعنی مطلب کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے, لیکن نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم, انہوں نے پھر ایمان لایا نہیں لایا, نمرود ایمان نہیں لایا. یہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں لایا کہ اسی نے جو یعنی یہی بات ہے کہ جب کہ دل اتنے کجی, یعنی ان میں اتنی کجی ہو جاتی ہے, وہ اتنے ٹیڑے ہو چکے ہوتے ہیں کہ تو پھر ان کے قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں, شقی ہو جاتے ہیں, پھر ان کے اوپر ہدایت بھی اثر نہیں کرتی. تو اس طرح سے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا. یہاں میرا ایک سوال ہے, تھوڑا سا پلیز اس کو بھی کلیئر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قوم پہ کون سا عذاب نازل کیا؟ نہیں, یہاں پر یہ تذکرہ نہیں ہے, اس میں اس سورہ میں یہ تذکرہ موجود نہیں ہے کہ کسی اور میں ابراہیم کے قوم پہ, اس لیے کہ جناب ابراہیم اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, اوکے, اور فلسطین کی طرف موو کر گئے تھے. مدین کے علاقہ جو ہے وہ فلسطین کا علاقہ ہے, تو وہ اس طرف موو کر گئے تھے. اور بلکہ اس میں ایک آیت بھی ہے, اس میں کہا گیا کہ میں مہاجر ہوں اور میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. تو یہاں پر دیکھیں پروردگار عالم نے اس میں ایک دعا نقل کی ہے جناب ابراہیم کی کہ پروردگار میرا شمار صالحین میں کر دے. یعنی کوئی ایسا گروہ موجود ہے جو صالحین کا گروہ ہے, جو نیک لوگوں کا گروہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنی تمام قربانیوں کے بدلے میں جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار میرا شمار نیک لوگوں میں, صالحین میں کر دے. اب یہاں پر صاحب تفسیر نمونہ نے جناب ابراہیم پر خدا کی جو نعمتیں, جو عظیم برکات نازل ہوئی, ان تمام اس پورے تبلیغ کے اجر کے طور پر اور ان مشکلات کے طور پر جو ابراہیم علیہ السلام اٹھائیں, انہوں نے کہا کہ جیسے مثال کے طور پر خدا نے جناب ابراہیم کے جو حالات تھے کہ جن حالات کی بنا پر وہ قوم تیار نہیں تھی, یعنی کہ وہ تمام تکلیف دہ حالات کو ان کی ضد میں بدل دیا, یعنی ان کے لیے معاملے کو آسان کر دیا. سب سے پہلی چیز تو وہ آگ تھی کہ جو جلائی گئی تھی, اسی آگ کو گلزار کیا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ آگ میں جلا دیں, وہ آگ ان کے لیے گلزار کر دی گئی. مشرک چاہتے تھے کہ ان کا کوئی بھی ساتھی باقی نہ رہے, یعنی ان پہ کوئی ایمان نہ لائے, وہ تنہا رہ جائیں. تو خدا نے دیکھیں جناب ابراہیم کی نسل سے ہی جو ہے وہ آخری نبی ہیں جی. جو ان کے مشرک نے چاہا, جو ان کے دشمن نے چاہا کہ یہ تنہا رہ جائیں, کہ کوئی نام لیوا نہ رہے, ان کی کوئی نسل باقی نہ رہے, خدا نے اس وقت اتنی بڑی جمعیت و کثرت بخشی کہ آج ان کی دنیا جو ہے وہ, آج دنیا جو ان کی نسل سے بھر گئی ہے. یعنی جو اولاد مصطفیٰ ہے وہ دراصل اولاد ابراہیم بھی ہے. اس کے بعد ان کا جو یعنی ہم لوگ بھی اولاد ابراہیم ہے, ابراہیم میں شمار کیے جائیں گے, جی بالکل شمار کیے جائیں گے. اسی طرح سے ان کے جو رشتہ دار جو گمراہ تھے, جو بت پرست تھے, ان میں سے ایک کا نام تو پروردگار عالم قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے, آزر.
جس کے لیے اختلاف موجود ہے کہ وہ ان کے باپ تھے، جبکہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، نبی کا شجرہ جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ کافر ہوں یا مشرک ہوں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ نبی بن جائے. یہ ممکن نہیں ہے. کسی بھی نبی کا شجرہ پیچھے جانے مکمل طور پر پاک رہتا ہے. تو آزر جو ان کے رشتہ دار تھے، ان کے چچا تھے، تو یعنی کہ چچا ایسے تھے کہ باقاعدہ بت تراشتے تھے، بت تراش کر بیچا کرتے تھے. صحیح. تو ایسے ماحول میں جناب ابراہیم نے مسلسل اپنے چچا کو بھی تبلیغ کی، لیکن وہ نہیں مانے. اور اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے انہیں ایسے فرزند عطا کیے کہ جو خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور امت کے لیے بھی ہادی بنے. یعنی دو بڑے انبیاء، جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق. یعنی حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے، اور جناب اسماعیل سے جو ہے وہ امت محمدیہ جو ہے وہ چلی ہے. اس طرح سے پروردگار عالم نے انہیں اولاد کی صورت میں اتنے بہترین جو ہے وہ رشتہ دار عطا کیے. اسی طرح سے جناب ابراہیم شروع میں جب کوئی مال و متاع نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ نے پھر ان کے بعد ان کے لیے ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ جس میں وہ ان کے پاس مال و جاہ موجود ہوا، یعنی کہ وہ ایک عظیم مال و دولت کے مالک بھی بنے. اسی طرح سے جناب ابراہیم شروع میں ایک گمنام انسان تھے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس طرح سے فرعون نے جناب موسیٰ کی ولادت نہ ہونے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا، بالکل بالکل، اور جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو مار دیا کرتا تھا، اسی طرح سے نمرود کو بھی یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ تمہاری قوم میں سے ایک شخص آئے گا، ہوگا، جو تمہارے اس جاہو حشم کو اور اس تمہاری جو خدائی کو نابود کر دے گا. تو نمرود نے بھی یہی کام کیا تھا. تو ان کی ماں جو ہے وہ ایک ایسی جنگل میں، ایک ایسے علاقے میں چلی گئی تھی کہ جہاں پر ایک جنگل کا علاقہ تھا، اور کم از کم 13 برس تک جناب ابراہیم جنگل میں پلے بڑھے، اور 13-14 برس کے میں وہ واپس اپنے قبیلے بابل پہنچے ہیں. تو چونکہ بالکل شروع میں گمنام زندگی گزاری، اور یعنی کہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے انہیں کہ کون ہے، تو بلکہ ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی نوجوان جو ہے وہ بتوں کی باتیں کرتا ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا نام ابراہیم ہے. لیکن خدا نے پھر ان کا نام ایسا روشن کیا کہ ختمی مرتبت کے بعد ان کو تمام انبیاء کا سردار کہا جاتا ہے. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد فوراً بعد پروردگار عالم نے جناب لوط کا تذکرہ کیا ہے، اور جناب لوط کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جناب ابراہیم کے بھانجے تھے. یا سورہ عنکبوت میں ہوا ہے تذکرہ، سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 28 سے وہ جناب لوط کا تذکرہ شروع کیا گیا. اوکے اوکے اوکے. اور اس کے اندر جو ہے وہ جناب لوط کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس زمانے میں موجود تھے. اور گزشتہ آیت میں جو کہ 26 آیت میں کہا گیا کہ لوط نے کہا کہ جناب لوط نے کہا کہ میں موسیٰ پر ابراہیم پر ایمان لے کر آ گیا، میں ابراہیم پر، یعنی کہ پورے قوم کے اندر واحد ایک شخص تھا جو جناب ابراہیم پر ایمان لے کر آیا، حضرت لوط علیہ السلام. اور وہ بھی کوئی اور نہیں، وہ نبی تھا، وہ خود بھی نبی تھے. اچھا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کے لیے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے اور وہ آگ سے بچ گئے، تو پھر انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی زوجہ کے ساتھ اور جناب لوط کے ساتھ جو ہے وہ آگے ہجرت کی فلسطین کے ایک علاقے کی طرف. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، خدا کی جانب ہجرت کر رہا ہوں، اور وہ بہت ہی عزیز الحکیم ہے. اور پھر خدا نے کہا کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، انہیں ہم نے بہترین ذریت عطا کی، نبوت عطا کی، کتاب عطا کی، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہم نے انہیں صالحین میں سے قرار دیا. یعنی صالحین کے لیے دعا جو ہے نا وہ کئی انبیاء نے کی ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ پر مختلف انبیاء کی دعائیں موجود ہے، جناب یوسف کی موجود ہے، جناب سلیمان کی موجود ہے، اور بہت سارے انبیاء کی، کہ ہمیں پروردگار صالحین میں سے قرار دے، صالحین میں سے قرار دے. اس کے بعد جناب لوط کا جب تذکرہ آتا ہے تو جناب لوط بھی جب اپنے قوم کی طرف مامور کیے گئے تو ان کی قوم جو ہے اتنے یعنی کیا کہنا چاہیے
مہلک اور اتنے بدترین گناہ کا شکار ہوئی تھی کہ یعنی کہ زبان اجازت بھی نہیں دیتی کہ ہم اس کا تذکرہ کر پائیں. اس لیے کہ جناب حضرت لوط کی قوم. جی حضرت کے قوم میں ہم جنس پرستی اتنا زیادہ، جسے لواط بھی کہتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ بے حیائی کا کام کرتے تھے اور اتنے کھلم کھلا کرتے تھے، یعنی چھپ کر بھی نہیں کر. ایک ہوتا ہے گناہ چھپ کر کیا جانا، جس میں انسان خود ہی اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے اور لوگ نہیں دیکھ پاتے، لوگ متاثر نہیں ہو پاتے. لیکن یہ وہ قوم تھی جو نہ صرف خود کرتی تھی گناہ بلکہ مجمع عام میں کرتی تھی. اللہ اکبر. عام یعنی باہر میدانوں میں، سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں اس طرح سے یہ لوگ کام کرتے تھے. اتنی زیادہ بے حیائی تھی کہ جناب لوط جو ہے وہ مسلسل، یعنی اکیلے تھے وہ بھی جناب ابراہیم کی طرح، اور مسلسل ان کو تبلیغ کرتے رہے اور کسی بھی طرح جو ہے نا وہ یہ نہیں مانے. حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب لوط نے اپنی بیٹیوں تک کے لیے ان کو کہہ دیا کہ تم میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، لیکن خدارا اس برے فعل کو چھوڑ دو. اس لیے کہ پروردگار عالم نے ایک حلال طریقے سے عقد کی صورت میں، شادی کی صورت میں ایک حلال طریقے سے اس کام کو رکھا ہے. تم کیوں چاہتے ہو کہ تم ایسا کام کرو کہ جس سے نسل انسانی قطع ہو جائے، اس کی نسل ختم ہو جائے، انسان کی نسلیں ختم ہو جائے؟ تم کیوں چاہتے ہو ایسا؟ لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے تھے اور یہ کہتے تھے بلکہ ان کے جواب میں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو، اور اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں اور کہ تم جس خدا سے آئے ہو تو ٹھیک ہے، اس خدا سے کہہ دو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے. یعنی اتنی دیدہ دلیری تھی، اتنی ڈھٹائی تھی کہ باقاعدہ عذاب کو بلانے کے لیے نبی کو مجبور کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو نا، ٹھیک ہے عذاب لے آؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. مطلب وہ مست ہو گئے تھے اپنی بے حیائی میں. جی اتنا زیادہ گھٹیا اور شرمناک عمل انجام دیتے تھے کہ واقع بیان سے باہر. اب ہم اگر دیکھیں تو اس زمانے میں بھی وہی برائی دوبارہ سے جنم لے چکی ہے. جی. اگر ابھی معاشروں میں یہ برائی جب جنم لی تو اب یہ مشرق کی طرف آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی اتنی تیزی کے ساتھ باقاعدہ لاز، باقاعدہ قوانین جو ہے بنائے جا رہے ہیں جس میں اس چیز کو یعنی کہ لیگلائز کیا جا رہا ہے، باقاعدہ قانون شکل دی جا رہی ہے، باقاعدہ اس کو اس طرح سے قانونی حیثیت دی جا رہی ہے. یعنی کہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس بد فعلی اور اس برے کام کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا تھا. اور دیکھیں اب اس وقت جو مغرب کی تہذیب ہے اس میں زیادہ تر کون لوگ ہیں؟ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یہودی اور عیسائی ہیں، جو صاحب کتاب قوم ہے. یعنی ان کی کتابوں میں بھی چاہے بہت تحریف ہو گئی ہو لیکن بہرحال تذکرہ موجود ہوگا، بہرحال یہ چیز جو ہے وہ بری مانی جائے گی. لیکن اس کے باوجود اپنے تمام گزشتہ انبیاء کی تمام سیرتوں کو چھوڑ کر انسان جو ہے وہ اتنی غلط کاموں میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اب اس کے بعد پھر باقاعدہ ایک پورا واقعہ ہے کہ جس میں جب جناب لوط جو ہے وہ تھک چکے اور کسی صورت ان کی قوم جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور باقاعدہ عذاب الہی کو بلا رہی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے بلا لو. اس پر پھر جناب لوط نے کہا کہ پروردگار اب اس مفسد قوم سے جو ہے نا مجھے نجات دے دے، یہ اب ماننے والے اور سننے والے نہیں ہیں. تو اب جب وہ فرشتے جو آسمان سے چلے اور عذاب دینے کے لیے آئے، لیکن اس سے پہلے وہ جناب ابراہیم کے پاس پہنچے، صحیح انہیں جو ہے وہ بتایا، یعنی کہ ان کے پاس دو خبریں تھیں جو اس ان آیات میں، جو آیت نمبر 31 میں پروردگار عالم نے کہا کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، کس کی؟ یعنی بیٹے کے پیدا ہونے کی، تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جناب قوم لوط کی اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کی بھی ان کو خبر دی. اچھا. اس پر جناب ابراہیم نے کہا کہ اس قوم کے اندر تو جناب لوط بھی موجود ہیں. ان کا کہنا ہمیں معلوم ہے کہ وہ موجود ہیں، ہم انہیں بچا لیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، سوائے ان کی زوجہ کے کہ جو اس وقت ان سے پیچھے رہ گئی ہیں، جو اس کام کے اندر لوگوں کو ورغلاتی ہیں، اکساتی ہیں.
اور باقاعدہ لوگوں کو دعوت دیتی. حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ، یعنی دو اچھا انبیاء کی زوجہ کا تو خاص طور پر بہت زیادہ تذکرہ ہے قرآن کریم کے اندر، جناب نوح کی بیوی کا اور جناب لوط کی بیوی کا، کہ جو دونوں کے دونوں اپنے شوہروں کی جو ہے وہ سرکش رہیں، گناہگار رہیں، اور ان کی فرمانبرداری نہ کی. تو جناب لوط کی بیوی کے علاوہ جناب لوط اور ان کی جو باقی خاندان والے تھے جو ان کے ساتھ تھے، انہیں باہر نکال لیا گیا. ان کو بتا دیا گیا کہ اب عذاب آنے والا، تم فلاں وقت پہ باہر چلے جانا. اور جب یہی فرشتے جناب لوط کے پاس آئے تو جناب لوط بھی غمگین ہو گئے، اس لیے کہ ایک نبی ایک باپ کی مانند ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے، بالکل شفقت رکھتا ہے، اور وہ رحمت یعنی کہ رحمت کا نمائندہ ہے، رحمان کا نمائندہ ہے، تو ایک رحمت رکھتا ہے وہ اپنے لیے. تو جب انہوں نے یہ سنا تو بہت غمگین ہوئے. اس پر انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ آپ مت ڈریں، آپ مت گھبرائیں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں. اور اس کے بعد پھر اس بستی کے لوگوں پر ان کی بدکاری کے باعث آسمان سے جو ہے وہ عذاب نازل ہوا، اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اچھا یہاں پر دیکھیں میں یہ پڑھ رہی ہوں تو یہاں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن پروردگار کے ایلچیوں نے یعنی فرشتوں نے جو حضرت لوط سے اپنا تعارف کروایا اور بطریق اعجاز ان ہجوم آور لوگوں کو اندھا کر دیا. اس طرح اس نبی کا دل مطمئن کر دیا. اچھا ہاں تو اب اس میں اب یہ کہ حادثات تو البتہ دیکھیں پروردگار عالم کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کا عذاب بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. آپ دیکھیں اصحاب فیل کے اوپر یعنی چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے منہ میں ایک چھوٹا سا کنکر تھا جو کہ گرا ہاتھیوں کے اوپر، اور ہاتھی ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بھس. یعنی ایک بھوسا بغیر کھایا ہوا کیسا ہوتا ہے اور ایک کھایا ہوا چبایا ہوا کیسا ہوتا ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات. اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک دیو ہیکل جانور جو ہے وہ ختم ہو کر جو وہ ایک چھوٹے سے مادے کی صورت میں منتقل یعنی پلٹ جائے، تو پروردگار عالم کا عذاب جو ہے وہ بہت ہی شدید ہوا کرتا ہے. اچھا اس کے بعد اب پے در پے کچھ انبیاء کا مسلسل تذکرہ موجود ہے. یہاں پر جناب شعیب کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور جناب شعیب کو جو کہ ان کے بھائی تھے مدین کی طرف بھیجا گیا، اور ان کو بھی یہ کہا گیا کہ انہوں نے بھی اپنے قوم سے یہ کہا کہ اے میرے قوم خدا کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. لیکن جناب شعیب کو بھی ان کی قوم نے جھٹلایا، حتیٰ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں جی جناب شعیب جی اور وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ اوندھے گر گئے زلزلے کی وجہ سے، اور وہیں وہ مر گئے. پھر اسی طرح سے اچھا یعنی کہ جناب ابراہیم کو جناب لوط کا تو ایک تذکرہ موجود ہے تفصیلاً، لیکن جناب شعیب کے لیے ایک جملہ موجود ہے. پھر اسی طرح سے اگلے آیت میں قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے ویران شدہ مکانات ابھی بھی موجود ہیں جو ہے، اور جن مکانوں کو انہوں نے بہترین انداز میں زینت دی ہوئی تھی، یعنی بہترین آرکیٹیکچر رکھتے تھے، وہ بہترین یعنی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، بہت تہذیب یافتہ قومیں تھیں، لیکن ان کی یہ سب کچھ کام نہ آیا ان کے، اور وہ بھی عذاب سے دوچار تھے. ان کا تو ہم نے تذکرہ کیا تھا نا، جناب سمود کا قوم سمود کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، جو جناب صالح کی قوم تھی، کہ انہوں نے کو جو جنہوں نے پاؤں کاٹ دیے تھے، جی معجزات خدا کا انکار کر دیا تھا، معجزات خدا کا انکار کیا تھا. اسی طرح سے پھر اس کے بعد جناب قارون کا، فرعون کا اور حامان کا. جی آیت نمبر 39 میں پروردگار عالم نے 3 شخصیتوں کا تذکرہ کیا ہے، جناب قارون، جناب فرعون اور جناب حامان. یعنی ان تینوں کو بھی پروردگار عالم نے ہلاک کر دیا. قارون، حامان اور قارون، فرعون اور حامان، ٹھیک ہے نا. یہ تینوں کی تینوں جناب موسیٰ کے دور میں موجود تھے، اور جناب موسیٰ کی تبلیغ کے سامنے آئے اور ان کی نشانیوں کو اور ان کی تبلیغ کا جو ہے وہ انکار کیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ نیل کے دریا میں پورے کا پورا قوم جو ہے وہ ڈوب گئی. اب ان لوگوں نے بھی زمین پر اپنے آپ کو بہت ہی
متکبر بنا لیا تھا. ان میں سے ایک جو تھا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا, ایک جو تھا وہ بہت بڑا بزنس مین تھا, اور ایک جو تھا وہ یعنی اپنے آپ کو عالم بنائے ہوئے تھا. دیکھیں 3 شخصیتیں ہیں اور 3 مختلف حلقے کی نمائندگی کر رہا ہے. یعنی ایک جو ہے وہ حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے, ایک جو ہے وہ معاشی طور پر بزنس طبقہ کی نمائندگی کر رہا ہے, اور ایک جو ہے وہ علماء جو عام طور پر اپنے آپ کو بہت ہی مصلح کہتے ہیں, اپنے آپ کو بہت ہی صلح پسند اور بہت ہی اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار کرتے ہیں, ان میں بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو اپنے آپ کو نفس پرست ہو اور خدا کے یعنی کہ انکار کرنے والوں میں سے ہو جائے. ٹھیک. تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور ان پر سنگریزوں کی بارش کی, ان پر جو ہے وہ طوفان بھیجا, کسی کو چیخ نے آ پکڑا. یعنی اب اس کا جنرلی باقی تمام بھی قوموں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کسی کو ہم نے پتھروں کی بارش سے ختم کر دیا, کسی کو ہم ایک چیخ کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر دیا, کسی کو زمین میں دھسا دیا, صحیح کسی کو جو ہے وہ پانی میں غرق کر دیا جیسے قوم فرعون. اور پھر یہ کہتا ہے کہ خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی یہ سب کام جو عذاب کی صورت میں پروردگار عالم نے ان کو دیا, یہ اصل میں خدا کی طرف سے نہیں بلکہ خود ان کی طرف سے ان کے اوپر آنے والا عذاب ہے, آنے والا ظلم ہے, جو انہوں نے خود دعوت دی اس ظلم کی. تو اب یہ اتنی بڑی نصیحت ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ اس میں گناہگاروں کا احوال جو دنیا میں جن کو سزائیں دی گئیں, اور اس زمانے میں اس گناہ کا رد عمل کیا ہوا, کس طرح سے اس قوم کے لوگ کس کس عادتوں میں اور فطرتوں میں موجود تھے اور کس طرح سے بدعمالیاں کر رہے تھے, ان کی کیا سزا ہوئی. تو اس سے بڑی عبرت شاید ہی کوئی دے سکے جس طرح پروردگار عالم نے گزشتہ انبیاء کے اقوال کی جو واقعات کو بیان کر کے ہمارے سامنے ایک درس عبرت پیش کیا ہے کہ ان تمام قوموں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اور یہ آپ یقین کریں یہ امت محمدیہ کی خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم اس نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نبی سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری قوم پر دنیا میں عذاب نہیں ڈالوں گا, یعنی ایسا عذاب کہ جو گزشتہ انبیاء پر آیا, اس طریقے سے عذاب نہیں ڈالوں گا کہ وہ امت ہی ختم ہو کر رہ جائے گی, یعنی قیامت تک یہ امت چلے گی اور قیامت میں پھر وہ اس کے جزا اور سزا کی جو ہے وہ باز پرس ہوگی. تو یہاں پر مسلسل ایک درس عبرت ہے پروردگار عالم کی طرف سے, اور ایک دعوت فکر ہے کہ دیکھو گناہ کرنا خود انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے, اور انسان یہ کہ وہ ان گناہوں کو اختیار کر کے دنیا میں کوئی لذت حاصل کر پائے گا, یہ ایک وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ انسان کو گناہ میں مزہ آنے لگے, لیکن اس کا قطعاً بھی کوئی اثر قیامت کے دن جو ہے وہ جزا کی صورت میں نہیں مل سکتا. اور قیامت کے دن وہی لوگ ناکام اور نامراد ہوں گے بلکہ مایوس ہوں گے, ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کس طرح باطل خداؤں کا اقرار کیا, ہم نے کس طرح اپنے ان دوستوں کی باتوں پر جو ہے وہ کان دھرا یقین کیا. کاش کہ ہم ان کی بات نہ سنتے, کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے رہبر کی بات مان لیتے جو اللہ کا رہبر تھا, اللہ کا رہنما تھا جو اس کی طرف سے آئے. پاک پروردگار ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل کر دے, اور آج رات کی تو بالخصوص یہ دعا چل رہی کہ اپنے یعنی جہنم سے آزاد کرنے والوں میں شمار کرتے, جن کو جہنم سے آزاد کرتے. پروردگار واقعی اس بات کے صدقے میں ہم سب کو عذاب جہنم سے, آگ کے عذاب, جہنم کے عذاب سے دور ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے, یعنی ہم پر سے وہ عذاب ہٹ جائے
اور اتنا کچھ ہے پروردگار عالم کی طرف سے جو اگر ہم واقعی اس کی رحمتوں کو دیکھنا چاہیں، اس کی برکتوں کو دیکھنا چاہیں، اتنا کچھ ہے کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے بے راستے کا شک، انتخاب کریں جو خدا کی ناراضی کا سبب ہو جائے یا جو خدا بالکل سے ہمیں بالکل دور لے ایسے جائے۔ ایک لمحے کو تصور کریں، اگر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو کون ہے جو ہمیں پالے گا؟ صحیح کون ہے بات ہے، جو ہماری دعاؤں کو بالکل صحیح، قبول کرے گا؟ کون ہے جو ہمیں بالکل راحتوں میں رکھے؟ یہ وہی خدا ہے جس نے ہمیں شروع سے لے کر اب تک راحتوں میں رکھا ہے۔ اور یہ راتیں پھر دوبارہ عبادت کے لیے اور دعا کو کی قبولیت کے لیے رکھ دی کہ اگر تم اب بھی کچھ چاہتے ہو تو میرا در ہاں کھلا ہاں، ہوا، بہت اب رحمان بھی بہت اگر تم رحیم کچھ خدا. چاہتے ہو تو تم کسی اور کے پاس نہ جاؤ، میرے ہی در پر آؤ۔ یہ ایک غیرت مند خدا کا غیرت مندانہ اقدام ہے، اور ہمیں بھی اتنی ہی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی بالکل یہ کہیں کہ ہاں ہم اتنے غیرت مند ہیں کہ ہم نے جب خدا کو زبان دے دی کہ ہم تیرے بندے ہیں تو پھر ہم شیطان کے بندے نہ بنیں، ہم طاغوت کے بندے نہ بنیں، اور اپنی زندگی کے اختتام تک اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کریں، ورنہ یہ زندگی ہم سے بہت چھین لی جائے گی۔ ہم ارادتاً اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کریں۔ بے شک، بالکل بہت اچھی دعا کی. ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے اور ہم سب کو ہدایت ملے، اور بس اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. الہی آمین. اسی کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کو اختتام کرتی ہوں یہاں پر. سورہ عنکبوت چل رہی ہے، انشاءاللہ اگلے پھر پانچواں حصہ، میرا خیال ہے ہم پانچواں حصہ جو ہے وہ سورہ عنکبوت کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اجازت دیجیے بطول زہرا اور سیما زیدی صاحبہ کو قائم ٹی وی کینیڈا سے پیام قرآن میں. اللہ حافظ.